بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر اوورسیز پاکستانی پردیس کو چھوڑنا چاہتا ہے، لیکن مجبوریوں کی وجہ سے، مسائل کی وجہ سے پردیس اسے نہیں چھوڑتا۔ یہ پردیس آپ سے چھوٹے گا کیسے؟ ہوگا کیا؟ کب پردیس چھوڑیں گے آپ؟ اور آخر پردیس کو تو میں نے بھی جوائن کیا تھا، میں نے بھی پردیس کاٹا ہے، اور پھر میں نے پردیس کو کیسے چھوڑا؟ یہ کافی بار میں سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، لیکن آج پھر آپ کو تھوڑا سا موٹیویٹ کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ وہ سٹوری شیئر کر رہا ہوں کہ میں نے جب پردیس کو جوائن کیا تھا تو اس وقت پہلے دن سے ہی جو پہلی سوچ تھی وہ یہی تھی کہ پردیس کا جو مشکل وقت ہے اس کو استعمال کرنا ہے آنے والے آسان مستقبل کے لیے۔ اگر پردیس میں بھی آپ مشکل میں ہیں اور پھر پردیس چھوڑنے کے بعد بھی آپ اسی مشکل میں ہیں تو پھر اس پردیس کا آپ کو کیا فائدہ؟ پردیس چھوڑنے کے لیے آپ کو ایک 5 منٹ کی پلاننگ کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو ضرورت پڑتی ہے سالوں کی۔ ایک پلان کرتے ہیں آپ، سالوں سال اس پہ عمل کرتے ہیں اور پھر جا کے آپ کی وہاں سے جان چھوٹتی ہے۔ کچھ لوگ تو ذہن میں ایک چیز آتی ہے، وہ سوچ لیتے ہیں کہ یار ابھی تو میں نے پردیس میں رہنا ہی نہیں ہے، بھوکا مر جاؤں گا لیکن پردیس میں نہیں رہوں گا۔ لیکن جب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں 6 مہینے بعد پھر وہی حالات ہوتے ہیں، پھر ویزا ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ تو کیوں نہ آپ وہ 5-6 مہینے جو آپ نے ضلالت میں گزارے پھر دوبارہ پردیس کی طرف، تو کیوں نہ آج ہی وہ پلاننگ آپ کی جو پچھلے کئی عرصہ سے آپ کر رہے تھے اور آج تک اس پر عمل درآمد نہ کر پائے، کیوں نہ اس پر آج ہی عمل درآمد شروع ہو جائے۔ پردیس چھوڑنے کے لیے آپ کو کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے۔ تعویذ یہ ہے کہ آپ اپنی جتنی بھی انکم ہے اس میں سے بچائیں۔ آپ لاکھ کما رہے ہیں، لاکھ میں سے بھی بچ سکتا ہے۔ آپ 50,000 کما رہے ہیں، اس میں سے بچ سکتا ہے۔ آپ 5 لاکھ کما رہے ہیں، اس میں سے بھی بچ سکتا ہے، صرف اسی صورت میں کہ آپ پختہ ارادے پہ ہوں، آپ کے اندر ایک ول ہو کہ میں نے یہ کرنا ہے اور کر کے دکھانا ہے، تب یہ ممکن ہے۔ اگر آپ موجودہ سیلری پہ، موجودہ انکم پہ راضی نہیں ہیں اور آپ مشکل سے گزر رہے ہیں کہ ابھی حالات مشکل ہیں، ابھی تو نہیں بچت ہو سکتی، تو پھر آنے والے وقت میں کبھی بھی آسان وقت نہیں آنے والا۔ دوسرا بڑا ایشو جو پردیسیوں کو ہوتا ہے کہ وہ کسی کے ہاتھ کاروبار نہیں کروا سکتے، انہیں ڈر ہوتا ہے نقصان کا، کہیں نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ میرا جو کام ہے الحمدللہ اس میں نقصان کے چانسز نہیں ہوتے، لیکن پچھلے ہفتے میرا ایک ایسا نقصان ہوا ہے کہ 60-70 ہزار روپے مجھے اپنی جیب سے دینا پڑ گئے۔ میں ایک ایک روپیہ کماتا ہوں، ایک ایک کر کے جمع کرتا ہوں، اور مجھے ایک ہی کام میں اتنا نقصان ہوا، لیکن میں اس سے بھاگا نہیں ہوں۔ آج کی یہ ویڈیو جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں صرف اس واقعے کی وجہ سے شیئر کر رہا ہوں کہ میں نے کسی بندے کے ساتھ، آپ میں سے ہی وہ ایک بندہ تھا جس کا میں نے کام کیا، ڈیل غلط ہو گئی۔ غلط کیا ہوئی؟ غلط فہمی ہوئی، سمجھنے سمجھانے میں کہیں غلطی ہوئی، کوئی مسئلہ ہوا۔ کام ہونے کے بعد پتہ چلا کہ ایکچولی اس کی اماؤنٹ بہت زیادہ تھی، جو میں نے اگلے بندے کے ساتھ ڈیل کر دی وہ ڈیل بہت کم پیسے پہ تھی۔ بہرحال وہ ایک غلط فہمی تھی، اور پھر جس بندے سے کام کروایا گیا سب کچھ ہوا، اس کے ساتھ مل ملا کے الحمدللہ اپنے معاملات طے کیے، بھاگا نہیں ہوں۔ واٹس ایپ پہ تھا، کیا ہوتا؟ بلاک کر دیتا، 70-80 ہزار روپے تو اپنے بچنے تھے نا، لیکن نہیں۔ اس لیے کہ اگر آپ اپنی اصولوں پہ پابند نہیں ہوتے، آپ اگر نفع کے ذمہ دار بنتے ہیں، آپ نقصان کے ذمہ دار نہیں بنتے، تو پھر کبھی بھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ تو اگر آپ بیرون ملک رہ کے بھی اگر آپ کوئی کام سٹارٹ کرتے ہیں، اگر کسی کے تھرو آپ سٹارٹ کرتے ہیں، تو نفع نقصان آپ کو دونوں ہی سوچنا پڑیں گے۔ اگر آپ اس ڈر کے مارے کوئی کام شروع نہیں کریں گے کہ نقصان ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں پھر آپ کبھی بھی وہ کام شروع نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح اگر آپ یہ سوچ کے آج بچا نہیں رہے، بچت نہیں کر رہے کہ اس وقت حالات مشکل چل رہے ہیں، اس وقت تو بڑی مشکل سے گزارا چل رہا ہے، تو پھر آنے والے وقت میں آپ وہ بچت بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تمام پردیسیوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔